نماز پڑھ کر بمشکل فارغ ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس وقت کسی کی آمد نے اسے حیران کر دیا تھا۔ البتہ کوارٹر کوٹھی کے اندر بنا تھا، اس لیے ڈرنے کی بات نہیں تھی۔ اس نے دروازے پر جا کر پوچھا، کون؟ شمائمہ بیٹی، دروازہ کھولو۔ سیٹھ محمد علی صدیقی کی آواز نے اسے چونکا دیا تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے کنڈی کھولی۔ اندر داخل ہوتے ہی سیٹھ محمد علی صدیقی نے اس کا سر چھاتی سے لگایا تھا۔ مجھے کال کیوں نہیں کی؟ شمائمہ کی سسکیاں بند گئی تھیں۔ وہ اتنا اپنا تو نہیں تھا کہ یوں جذباتی ہو جاتی، مگر نامعلوم اس کے لہجے میں کون سی مٹھاس بھری تھی۔ شمائمہ پگھل گئی تھی اور جذبات کی شدت میں کچھ بولنے کے قابل ہی نہ رہی۔ ماتھے پر بوسہ دے کر سیٹھ صدیقی نے اس کے کندھے پر بازو رکھا اور سہارا دیتے ہوئے کمرے میں لے آیا۔ وہ سسکیاں بھرتے آنسو بہاتی رہی۔ سیٹھ محمد علی جذباتی انداز میں بولا، ابھی بسمہ بیٹی نے خبر دی اور میں فوراً بھاگ پڑا۔ ان سیٹھوں کی جرأت کہ میری بیٹی سے گھر کا کام لیں، میں ان کا پورا کاروبار اور گھر خرید سکتا ہوں۔ وہ بس روتی رہی، اپنی حماقت پر، خود ساختہ غیرت پر، بے وقوفی اور نادانی پر اسے پشیمانی ہو رہی تھی۔ بغیر صدیقی صاحب کو اطلاع دیے اس نے سب کچھ خود سے فرض کر لیا تھا۔ یوسف بھائی سے وعدہ کیا تھا کہ انہیں کچھ ہو گیا تو میں ثالثہ اور شمائمہ میں فرق نہیں رکھوں گا۔ اگر ان سے وعدہ نہ کیا ہوتا تب بھی تمہیں اکیلا نہ چھوڑتا۔ اتنی غیرت نہیں برتنا چاہیے۔ تمہارا جھگڑا تو معاویہ کے ساتھ تھا نا؟ میں تو تمہارا چچا ہوں اور میرے پاس جو کچھ ہے وہ میری ذاتی کمائی ہے۔ چچا جان، بابا جانی نے مجھے دھوکہ دیا، بتائے بغیر چلے گئے۔ یہ بھی نہ سوچا کہ ان کی شمع کیسے زندہ رہے گی، اکیلی، تنہا، بے سہارا، بے یار و مددگار۔ اتنا بھی خیال نہ کیا دنیا کے لوگ کتنے ظالم ہیں۔ اس کی سسکیاں بلند ہوئیں اور وہ صدیقی صاحب کے کندھے پر سر رکھ کر بلکنے لگی۔ ہے نا پاگل، اکیلی کیوں ہو؟ بے یار و مددگار ہوں تمہارے دشمن، بے سہارا ہوں تمہارا برا چاہنے والے۔ تمہارا چچا اب تک زندہ ہے۔ اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ بولے، اب اٹھو، اپنے گھر چلیں۔ نہیں چچا جان، وہاں نہیں۔ آپ مجھے عورتوں کے ہاسٹل میں داخل کروا دیں اور میری یونیورسٹی فیس جمع کروا دیں، اتنی مہربانی کافی ہوگی۔ صدیقی صاحب نے شفقت بھرے لہجے میں ڈانٹا، لگتا ہے تم پٹنے والی ہو۔ چچا جان، وہ روحان سی ہوئی، اس کی کوئی خیر خبر نہیں ملی بیٹی، اور وعدہ کرتا ہوں اگر وہ واپس لوٹ آیا تو تمہیں ہاسٹل میں داخل کر دوں گا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، خالہ جان مجھے پسند نہیں کرتی چچا جان، یہ نہ ہو مجھے دیکھ کر ان کی طبیعت مزید خراب ہو جائے۔ تمہیں دیکھ کر ان کی طبیعت سنبھل جائے گی، بس یہ احتیاط کرنا کہ وہ کچھ بھی کہیں اعتراض نہ کرنا۔ شمائمہ ہکلائی، کیا مطلب؟ ڈرو مت، وہ کچھ ایسا ویسا نہیں کہیں گی، بلکہ یقین دلاتا ہوں وہ تمہیں مجھ سے زیادہ توجہ دیں گی۔ چچا جان، میرا یہاں سامان پڑا ہے، صدیقی صاحب نے اطمینان دلایا، کل آ کر لے جائیں گے۔ اور وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے نقاب اوڑھنے لگی۔ کار سے اتر کر وہ ہچکچاتے ہوئے صدیقی صاحب کی مت میں چل پڑی۔ عالی شان کوٹھی کو دیکھ کر اسے اتنی حیرانی نہیں ہوئی تھی کہ وہ صدیقی صاحب کی حیثیت جانتی تھی۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی عالیہ بیگم بے چینی سے ٹہلتی نظر آئیں۔ اس پر نظر پڑتے ہی وہ تیر کی طرح آگے بڑھیں۔ لے آئے میری بہو کو۔ قریب آتے ہی اس نے وارفتگی سے شمائمہ کو لپٹا لیا تھا۔ اس کی بات سن کر شمائمہ کے ہوش اڑ گئے تھے۔ میک اپ کیوں نہیں کرایا؟ اور دلہن کے زیور کہاں ہیں؟ آپ بچے ہیں، جانتے نہیں دلہن کو کیسے سجایا جاتا ہے۔ وہ شوہر پر برس پڑی تھی۔ صدیقی صاحب نے نرم لہجے میں تسلی دی، معاویہ کے آنے تک یہ سب بھی ہو جائے گا۔ کتنی پیاری ہے میری بچی، رستے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ عالیہ نے شمائمہ کی تھوڑی کے نیچے انگلی رکھ کر ماتھا چوما۔ شمائمہ محجوب ہو گئی تھی۔ عالیہ بیگم کی تو جون ہی بدلی ہوئی تھی، کہاں تو شعلے برساتی آنکھیں، ماتھے پر تیوریاں، نفرت سے سکڑے ہونٹ، تلخ و تند لہجہ، زہریلے الفاظ، اور کہاں ممتا کا روپ دھارے، آنکھوں میں وارفتگی اور محبت کے دیپ جلائے، نرم گفتار اور شیریں لہجے میں بولنے والی۔ اب اسے یہیں کھڑا رکھو گی؟ صدیقی صاحب نے توجہ دلائی۔ نہیں 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 نہیں، اپنی بہو کا کمرہ میں نے تیار کرا لیا ہے۔ اسے بازوؤں کے گھیرے میں لے کر وہ ایک جانب چل پڑی۔ شمائمہ نے گردن موڑ کر صدیقی صاحب کو دیکھا۔ اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش ہونے کا اشارہ کر دیا تھا۔ خوابگاہ میں داخل ہوتے ہی شمائمہ ششدر رہ گئی تھی۔ اتنی پرتعش خوابگاہ تو اس نے کبھی اپنے سپنے میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ تم جلدی سے تازہ دم ہو جاؤ، میں کھانا لگواتی ہوں۔ شمائمہ کے گال تھپ تھپا کر وہ چپاکے سے باہر نکل گئیں۔ وہ خوابگاہ کے وسط میں متحیر کھڑی رہ گئی۔
فرش پر بچھا ہلکے آسمانی رنگ کا دبیز قالین، جہازی حجم کا بیڈ، اس کے متوازی رکھا قیمتی صوفہ سیٹ، شیشے کی خوبصورت میز، مخملی پردے، بیڈ کے سامنے کی دیوار میں لگی بڑی LED، پشت کی دیوار میں لگا AC جو دیوار میں اس خوبصورتی سے نصب کیا گیا تھا کہ جالی کے سوراخوں کے علاوہ کوئی ابھار نظر نہیں آ رہا تھا۔ دیواریں، پردے اور چھت آسمانی رنگ میں ہی رنگی تھیں۔ چھت کو دیکھ کر آسمان اور اس میں جڑی بتیوں پر تاروں کا گمان ہوتا تھا۔ بیڈ کے دائیں جانب دیوار کے ساتھ کتابوں کا ریک رکھا تھا، جس کے صرف اوپری خانے میں ترتیب سے چند کتابیں پڑی تھیں۔ تپائی پر انٹرکام پڑا تھا، اس کے قریب فریم کی ہوئی تصویر رکھی تھی، جسے دیکھ کر شمائمہ کا دل ناخوشگوار انداز میں دھڑکنے لگا۔ وہ اس کی اپنی تصویر تھی، اور جس موقع پر کھینچی گئی تھی وہ لمحے باوجود کوشش کے نہیں بھلا پائی تھی۔ دوسرے فریم میں ثالثہ اور معاویہ کی تصویر تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھی تھی اور معاویہ نے قالین پر بیٹھ کر اس کی گود میں سر رکھا ہوا تھا۔ بیڈ کے ساتھ مردانہ سلیپرز دیکھتے ہی اس کا شک گمان سے نکل کر یقین کی حدود کو چھونے لگا تھا۔ قدم بڑھا کر اس نے ڈریسنگ روم کا پردہ ہٹایا۔ خوبصورت الماریوں میں لٹکے 20 مردانہ لباس اعلان کر رہے تھے کہ وہ معاویہ کی خوابگاہ ہے۔ غسل خانے میں جھانکنے پر اسے واش بیسن کے اوپر مردانہ استعمال کی اشیاء نظر آئیں۔ ایک دم وہ اپنے آپ میں سمٹ گئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے معاویہ کی آنکھیں اسے گھور رہی ہوں۔ غسل خانے سے نکل کر واپس خوابگاہ میں داخل ہوئی اور پریشان سی صوفے پر ٹک گئی۔ وہاں رہنا ناممکن تھا۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ پہلی فرصت میں صدیقی صاحب کو اپنے ارادے سے آگاہ کرے گی۔ شاید اس کے خیال اڑ کر صدیقی صاحب تک پہنچ گئے تھے۔ وہ دروازہ کھٹکھٹا کر اندر داخل ہوا۔ چچا جان! وہ بے تابی سے کھڑی ہوئی، ہونٹ التجا کو لرزے، مگر صدیقی صاحب نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ قریب پہنچ کر اسے بازو سے تھاما اور ساتھ بٹھا کر شفقت بھرے لہجے میں بولا، جانتا ہوں بیٹی، تمہارا احتجاج بالکل بجا ہے۔ یہ خوابگاہ تمہارے قابل نہیں۔ ایک قابل نفرت شخص کا بستر، غسل خانہ، خواب کا استعمال کرنا کسی شریف لڑکی کے لیے کہاں ممکن ہو سکتا ہے؟ لگ رہا تھا اس نے شمائمہ کی سوچیں پڑھ لی ہیں۔ جی چچا جان، وہ سر جھکاتے ہوئے دھیرے سے بولی۔ گو اس کا اس بات میں سر ہلانا ایک باپ کو یہ باور کروانا تھا کہ بلا شبہ اس کا بیٹا قابل نفرت اور گھٹیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی خوش اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کر پائی تھی۔ میں تمہیں ہاسٹل میں بھی رکھوا سکتا تھا، علیحدہ اپارٹمنٹ، بلکہ گھر بھی خرید کر دے سکتا تھا، مگر جانتی ہو ایسا کیوں نہیں کیا؟ ہلکا سا توقف کر کے وہ دکھی دل سے بولا، کیونکہ فی الحال اس گھر میں تمہاری اشد ضرورت ہے۔ عالیہ کی حالت تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے۔ احساس ندامت میں گرفتار ہو کر وہ ذہنی توازن کھوتی جا رہی ہے۔ شاید تمہیں پتہ نہ ہو، گزشتہ 3-4 ماہ سے وہ تمہیں گھر لانے کی ضد پکڑے ہوئی تھی۔ اتنے عرصے بعد آج میں نے اسے کچھ نارمل گفتگو کرتے دیکھا ہے۔ اس کے چہرے پر خوشی کی چمک اور آنکھوں میں زندگی کی رمق دکھائی دی ہے۔ تمہیں اس کمرے میں رہنے پر مجبور کرنا ایسی خود غرضی ہے جس سے تمہیں پہلے بھی پالا پڑتا رہا ہے۔ تم نے پہلے ایک اجنبی سیٹ کی منشا پر سر جھکا کر اعلیٰ ظرفی اور بلند حوصلگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اب اپنے چچا جان اور خالہ کے لیے یہ کڑوا گھونٹ بھرنا پڑے گا۔ یہ گھر تو کیا، اگر تم نے یہ کمرہ بھی چھوڑا تو عالیہ مکمل طور پر بکھر جائے گی۔ اسے گمان بھی نہیں ہے کہ تم اس کے بیٹے سے کتنی نفرت کرتی ہو۔ یاد ہے ہم دونوں میاں بیوی کو تم بطور بہو قبول نہیں تھی، اور اب دونوں تمہیں اپنانے کی سعادت سمجھتے ہیں۔ خدا نخواستہ میرے کہنے کا مطلب یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں معاویہ کو قبول کرنے پر مجبور کر رہا ہوں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے میری بچی۔ میں فقط یہ استدعا کر رہا ہوں کہ جب تک وہ مل نہیں جاتا تمہیں ایک ماں کی خاطر خود پر جبر کرنا ہوگا۔ تم وسیع ظرف اور کشادہ دل کی مالک ہو، یقیناً اس خود غرضی کو میری مجبوری جان کر درگزر کرو گی۔ اس کی آنکھوں میں نمی نمودار ہوئی۔ شمائمہ کو آس بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ ملتجی ہوا، کیا یہ ممکن ہے؟ شمائمہ نے سر جھکا کر چپ سادھ لی تھی۔ شاید تمہارے ضرب سے زیادہ مطالبہ کر بیٹھا ہوں، اس نے اذیت بھرے لہجے میں پوچھا۔ کیا میرے پاس انکار کی گنجائش موجود ہے؟ ہاں، سیٹھ محمد علی نے دکھی دل سے سر ہلایا۔ شمائمہ سسکی، مجھے معاف کر دینا چچا جان۔ گہرا سانس لیتے ہوئے سیٹھ محمد علی کے لبوں پر پھیکی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ کوئی بات نہیں بیٹی، اور جانتا ہوں میں یوسف بھائی کی جگہ نہیں لے سکتا، البتہ پوری کوشش کروں گا کہ اس جتنی توجہ، اتنا پیار اور ویسی ہی اہمیت تمہیں دے پاؤں۔ عالیہ بیگم دروازے پر نمودار ہوئیں۔ کھانا لگ چکا ہے بھائی، لے آؤ نا میری بہو کو۔ چلیں، اس نے نشست چھوڑ دی۔
کھانے کی میز پر عالیہ پکوان اٹھا اٹھا کر اس کی جانب بڑھاتی، وہ یوں ناز اٹھا رہی تھیں گویا سچ مچ پسند کی بہو گھر لے آئی ہو۔ رہ رہ کر شمائمہ کے موہنے چہرے کو گھورتے ہوئے وہ شفقت اور چاہت سے مسکرا دیتی۔ کھانا کھا کر صدیقی صاحب اپنی خوابگاہ کی طرف بڑھ گیا، گویا انکار کی ذمہ داری شمائمہ کے ناتواں کندھوں پر ڈال دی تھی۔ عالیہ نے اس کا ہاتھ تھام کر چاہت بھرے لہجے میں کہا، چلو تمہیں تمہارے کمرے میں چھوڑ آؤں، معاویہ بیٹا بھی آتا ہی ہوگا۔ خفا ہو رہا تھا کہ جب تک اس کی شمع رانی نہیں آئے گی وہ نہیں لوٹے گا، اب تو ضرور آئے گا، آ جائے گا نا؟ اس نے معصومانہ لہجے میں تصدیق چاہی۔ وہ خلوص دل سے بولی، انشاءاللہ خالہ جان ضرور آئے گا۔ خوابگاہ تو پسند آئی ہے نا؟ کل بازار چلیں گے، تمہارے لیے بہت سا سامان خریدوں گی، ثالثہ کو بھی ساتھ لے جائیں گے۔ اپنی بھابھی کو دیکھ کر وہ ششدر رہ جائے گی، ہاں 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 ہاں۔ عالیہ نے مسرت بھرا قہقہ بلند کیا۔ شمائمہ کے ہونٹ انکار کو لرزے، مگر عالیہ کے مسرت بھرے چہرے پر نظر پڑتے ہی اس کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ مزمحل قدموں سے خوابگاہ کی طرف بڑھ گئی۔ اندر جا کر بھی عالیہ بیگم کافی دیر اس سے گپ شپ کرتی رہیں۔ اچانک اسے یوسف کا انتقال یاد آیا اور وہ شمائمہ کو لپٹا کر دل جوئی میں لگ گئیں۔ اس کی رخصت ہونے کے بعد وہ بھی کمرے سے نکل گئی اور سیڑھیوں کے ذریعے دوسری منزل پر اور وہاں سے چھت پر پہنچ گئی، مگر اس سے زیادہ دیر باہر نہ رہا گیا۔ گرم شال بھی سردی کا مقابلہ نہیں کر پا رہی تھی، مجبوراً اسے کمرے میں آنا پڑا۔ وہ بیٹھ کا رخ نہ کر سکی کہ لگ رہا تھا اب تک معاویہ کا وجود اوپر پڑا ہو۔ وہ سکڑ سمٹ کر صوفے پر ہی لیٹ گئی تھی، مگر شال لحاف کی صورت تو پوری نہیں کی جا سکتی تھی۔ وہ زیادہ دیر سردی برداشت نہ کر سکی اور ہچکچاتے ہوئے بیڈ کی طرف بڑھی، جہاں خوبصورت ملائم کورین کمبل دھرا تھا۔ کمبل کو ہاتھ لگاتے ہی وہ کانپ گئی تھی۔ لگا معاویہ کے جسم کو چھو رہی ہے۔ دماغ میں معاویہ کا ملتجی لہجہ گونجا، تمہارے بغیر جی نہیں پاؤں گا، وعدہ کرتا ہوں تمہیں خوش رکھوں گا، جو اعتبار چاہیے ہو دینے کو تیار ہوں۔ کہہ تو سکتی ہوں نا کہ تم نے مجھے معاف کیا، اتنی سنگ دل ہو گئی ہو کہ کسی کو معاف بھی نہیں کر سکتی۔ اس نے جھجکتے ہوئے بیڈ پر نشست سنبھالی، یوں لگا معاویہ کی گود میں بیٹھ گئی ہو۔ وہ ایک دم کھڑی ہو گئی۔ معاویہ کا برہم لہجہ سماعتوں میں گونجا، بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہارے ڈرائیور بابا، حد ہوتی ہے بے شرمی کی اور بے حیائی کی، اور بڈھے تم اپنی بیٹی کو لگام نہیں دے سکتے، اس بدشکل کو برقع پہنا کر امیر لڑکوں کو پھانسنے پر لگایا ہوا ہے۔ وہ فوراً صوفے کی جانب مڑ گئی تھی۔ گرنے کے انداز میں بیٹھتے ہوئے اس نے سر تھام لیا تھا۔ اب معاویہ کی ندامت بھری آواز سماعتوں میں گونجنے لگی، تمام سن لیں، میں معاویہ علی صدیقی مس شمائمہ رانی سے معذرت کر رہا ہوں۔ مجھے اپنی زیادتی کا اعتراف ہے۔ میرا طرز عمل نہ صرف نامناسب بلکہ بیہودہ تھا۔ وہ با آواز سے بلند بڑبڑائی، بیہودہ نہیں، گھٹیا، واہیات، نچڑ اور نفرت انگیز تھا۔ معاویہ کا ملتجی لہجہ سنائی دیا، کتنی بار معذرت کرنا پڑے گی، کس کس کے سامنے گناہوں کا اعتراف کرنا پڑے گا، کون کون سی سزا کاٹنا باقی ہے اور کب معافی ملے گی؟ مجھے اپنے کیے کی سزا مل گئی ہے شمائمہ، میں نے غلط کیا تھا، تم وہی غلطی نہ دہراؤ۔ وہ درستی سے چلائی، تمہیں ہمیشہ معافی مانگنا پڑے گی، پوری دنیا کے سامنے اعتراف گناہ کرنا پڑے گا۔ سزا تمہیں ملی کب ہے؟ بہت سی سزا کاٹنا باقی ہے مسٹر۔ بے شک تم نے غلط نہیں، بہت غلط کیا تھا، اور میں غلطی نہیں دہرا رہی، فقط تمہیں دھتکار رہی ہوں اور ہمیشہ ایسا ہی کرتی رہوں گی۔ اس نے دہائی دی، اب تو میں نے تمام کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا ہے۔ آپ کے والد محترم سے بھی معافی مانگ لی ہے، آپ سے پہلے بھی معذرت کی تھی، پھر اپنی زیادتیوں پر شرمندگی کا اظہار کرتا ہوں۔ پلیز مجھے نہ ٹھکراؤ، مجھے ہر سزا منظور ہے، بس تم صلح کر لو۔ دوستی وغیرہ کی بات نہیں کر رہا، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ چلائی، تم سے شادی کرتی ہے میری چوتی، اور تمہیں شرمندہ ہونا چاہیے، ایک بار نہیں بار بار، اور میں تمہیں ٹھکراتی رہوں گی، دھتکارتی رہوں گی، کیونکہ تم اسی قابل ہو۔ وہ لجاجت سے بولا، جب غصہ اتر جائے، جب میری زیادتیوں کو معاف کرنے پر تیار ہو جاؤ، جب لگے میری سزا پوری ہو گئی ہے، جب خیال آئے میری اذیتوں کا اختتام ہو جانا چاہیے، جب جان جاؤ میرے پچھتاوے حقیقت ہیں، جب محسوس ہو میرے دکھوں کا پلڑا آپ سے ہونے والی تمام زیادتیوں سے بھاری ہے، جب سمجھو میری محبت میں کھوٹ نہیں ہے، جب یقین آ جائے مجھ سے بہتر آپ کا خیال کوئی نہیں رکھ سکتا، تو اشارہ کرنا، میں منتظر ہوں گا۔ میری جھولی ہمیشہ پھیلی رہے گی، میری مناجات تمہاری طلب کرتی رہیں گی، میری امیدوں اور زندگی کا اختتام ایک ساتھ ہوگا۔ مجھے تمہارے جھوٹوں پر اعتبار نہیں ہے، دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔
ٹانگیں سمیٹ کر اس نے صوفے پر رکھیں اور گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ لیے۔ سردی بڑھ گئی تھی۔ کسی کو ہیٹر آن کرنے کا خیال نہیں آیا تھا، ورنہ اتنی سردی محسوس نہ ہوتی۔ چند لمحے یوں ہی بیٹھنے کے بعد وہ چلاتے ہوئے کھڑی ہوئی اور بے جھجک ملائم کمبل میں رینگ گئی۔ کانوں میں معاویہ کا مسرت بھرا کہکا گونجا۔ وہ دانت پیستے ہوئے بڑبڑائی، تم سے راضی نہیں ہوں، صرف سردی کی وجہ سے گندے کمبل میں لپٹی ہوں۔ ایک ماں کے جذبات کا خیال نہ ہوتا تو اس کمرے پر تھوکنا بھی پسند نہ کرتی۔ معاویہ خاموش رہا تھا۔ یقیناً شمائمہ کی وضاحت نے اسے آئینہ دکھا دیا تھا۔ چند لمحے کمبل کا لمس اسے کراہیت آمیز اور وحشت خیز لگتا رہا، مگر جلد ہی خوشگوار حدت نے دل سے یہ احساس زائل کر دیا تھا۔ اس کے پپوٹے وزنی ہونے لگے، چند لمحوں میں بھاری سانس گہری نیند کا اعلان کر رہے تھے۔ چہرے پر تشکر کا احساس لیے وہ قریب آیا۔ شکریہ، تم نے میرے کمبل کو اپنے پاکیزہ قرب کی سعادت بخشی۔ تمہیں ضرورت کیسے ہوئی قریب آنے کی اور مجھے چھونے کی؟ اس کا ہاتھ ناگواری سے پیچھے ہٹاتے ہوئے وہ برہم ہوئی۔ اس نے گھبرا کر وضاحت دی، بیڈ پر نہیں، نیچے بیٹھا ہوں، اور تمہیں نہیں، کمبل کو چھوا ہے۔ وہ درستی سے بولی، تمہیں میری اجازت کے بغیر کمرے میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ دھیرے سے مسکرایا، یہ ہم دونوں کی خواہگاہ ہے نا؟ شمائمہ نے انکار میں سر ہلایا، نہیں، یہ صرف میری ہے۔ ٹھیک ہے، مگر اب اٹھو اور نماز پڑھ لو، کہیں قضا نہ ہو جائے۔ بلکہ باں ہوئیں اور نظریں دیوار پر ٹنگی گھڑی پر پڑیں۔ سوئیاں اعلان کر رہی تھیں کہ طلوع آفتاب میں بمشکل آدھ گھنٹہ باقی ہے۔ اس کا اپنا کمرہ ایسا تھا کہ اذان اندر سنائی دیتی تھی، مگر یہ پرتعش خواب گاہ تو ساؤنڈ پروف لگتی تھی۔ وہ بستر چھوڑ کر غسل خانے کی طرف بڑھ گئی۔ نماز پڑھ کر اس نے کتابوں کی الماری میں قرآن مجید ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر ناکامی ہوئی۔ وہ دوسری کتابیں دیکھنے لگی، 2-3 انگلش ناولز، چند نصابی کتابیں، درجن بھر فیشن میگزین اور ایک خوبصورت جلد والی ڈائری۔ ڈائری آدھے سے زیادہ بھری ہوئی تھی۔ متجسس ہو کر اس نے پہلا صفحہ کھولا، مگر ایک دم بے چینی محسوس ہوئی۔ بغیر اجازت کسی کی ذاتی زندگی میں جھانکنا اسے کسی صورت زیب نہیں دیتا تھا۔ اس نے گھبرا کر ڈائری دبائی پر رکھی اور کمبل اوڑھ کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا لی۔ زندگی عجیب موڑ پر لے آئی تھی۔ جس شخص کا نام سننا گوارا نہیں تھا، اس کے بستر پر لیٹنا، کمبل اوڑھنا، اس کا بیت الخلاء اور غسل خانہ استعمال کرنا اچنبے میں ڈالنے والا ہی تو تھا۔ سیٹھ محمد علی صدیقی اور عالیہ بیگم کی شخصیات اس کے لیے کبھی بھی پسندیدہ اور قابل احترام نہیں رہی تھیں۔ انہیں اپنے باپ کے انتقال کی خبر دینا بھی اسے گوارا نہیں ہوا تھا، مگر کل صدیقی صاحب نے جس ہمدردی، محبت اور ابنائیت کا مظاہرہ کیا تھا، وہ ایک دم اجنبیت سے نکل کر بہت قریبی اور اپنوں کے دائرے میں آ گیا تھا۔ ایسے برتاؤ کا تو اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ موبائل فون کی گھنٹی نے اسے خیالات سے باہر نکالا۔ اسکرین پر بسمہ کا نمبر چمک رہا تھا۔ السلام علیکم، اس نے کال موصول کی۔ وعلیکم السلام، اب تک خفا ہو؟ اس نے محتاط انداز میں پوچھا۔ بھلا اپنی بہن سے خفا رہ سکتی ہوں؟ بسمہ نے تمانیت بھرا سانس لیا۔ شکر ہے، میں تو سہمی ہوئی تھی کہ شمو رانی کو منانے کو جانے کتنی منتیں کرنا پڑیں گی۔ وہ آبدیدہ ہوئی، تم اتنی اچھی کیوں ہو؟ ہا 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 ہا، بسمہ کا کہکا گونجا۔ یہ تو تمہارے عقیل بھیا بھی پوچھتے رہتے ہیں، اور ماں بدولت کا جواب ہوتا ہے، ہمیں اللہ پاک نے اتنا اچھا، پیارا اور پرکشش بنایا ہے۔ شمائمہ جذباتی ہوئی، سچ میں عقیل بھائی خوش قسمت ہیں کہ انہیں تم ملی ہو۔ زیادہ خوش آمد کی ضرورت نہیں، اور یہ بتاؤ صدیقی صاحب نے خیر خبر لی کہ نہیں؟ کل اسی وقت انہیں کال کر کے چچا جان کے انتقال کا اور تمہاری حالت کا بتا دیا تھا۔ وہ شوخی سے بولی، پتہ ہے اس وقت کہاں لیٹی ہوں؟ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ پوچھا ہے صدیقی صاحب نے داخلے وغیرہ کے بارے میں کوئی یقین دہانی کرائی ہے یا نہیں؟ اس نے ندامت بھرے لہجے میں اعتراف کیا۔ صدیقی چچا کو بابا جانی کے انتقال کی خبر نہ دینا بہت بڑی غلطی تھی۔ انہیں آزمائے بغیر مجھے بدگمانی کرنا زیب نہیں دیتا تھا۔ بسمہ احساس تشکر سے بولی، شکر ہے تمہاری غلط فہمی تو دور ہوئی۔ اب بتاؤ کیا کہہ رہے تھے؟ شمائمہ نے انکشاف کیا، ان کے دل ہی نہیں، کوٹھی میں بھی جگہ مل گئی ہے۔ کیا؟ بسمہ تعجب سے چیخی۔ عالیہ بیگم تو معترض ہو نہیں ہوئی۔ شمائمہ تمانیت سے بولی، تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ انہوں نے کسی وارفتگی اور محبت سے مجھے خوش آمدید کہا ہے۔ بس ایک پریشانی ہے۔ بسمہ نے بے صبری ظاہر کی۔ بچارتی نہیں محترمہ، اب سب کچھ جلدی سے پوچھو۔ وہ خجالت سے بولی، سونے کو معاویہ کی خوابگاہ ملی ہے۔ بسمہ کا مسرت بھرا کہکا گونجا۔ ہا 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 ہا، بہت اچھا ہوا،
कम से कम माविया भाई की रूह को तो सुकून मिलेगा। अल्लाह ना करे उन्हें कुछ हो। एकदम एहसास हुआ कि बेइख्तियारी में गलत बोल गई है। फौरन तसही करने लगी, मेरा मतलब उसे कुछ हो गया तो खाला जान और चचा जान पर क्या गुजरेगी। चचा गालिब ने फरमाया था, बिक रहा हूँ जनून में क्या कुछ न समझे, खुदा करे कोई। शमाइमा ने घबरा कर धमकी दी, मैं घंटी काट लूँगी। बिस्मा हंसी, अच्छा नींद तो आ गई थी या सारी रात बैठकर गुजारी है। वो साफ गोई से बोली, सोफे पर लेटी रही। आधी रात को सर्दी बर्दाश्त से बाहर हुई और कम्बल में घुसकर समझौता करना पड़ा। मौजूद कर देती, यकीनन सिद्दीकी साहब तुम्हें मजबूर ना करते। उसने इंकशाफ किया, मसला उनका नहीं आलिया खाला का है। क्या मतलब? बिस्मा ने वजाहत चाही और शमाइमा ने शुरू से आखिर तक तमाम तफसील बयान कर दी। बिस्मा उसे सराहते हुए बोली, बहुत अच्छा किया जो एक दुखी माँ का दिल नहीं तोड़ा। उसकी ख्वाब का इस्तेमाल करने का मतलब ये नहीं कि उसे तुम पर अजारादारी हासिल हो गई है, उल्टा तुम्हारा उस पर एहसान है। अल्लाह करे वो लौट आए। ऐसा होने की सूरत में आलिया बेगम ठीक हो जाएंगी और तुम आगे का अमल तय कर लेना। सिद्दीकी साहब की वसासत से अच्छी नौकरी का हसूल भी मुश्किल ना होगा। पसंद की शादी कर लेना और सुकून ही सुकून। वो एतमाद से बोली, शादी नहीं करूँगी। बिस्मा वसूख से बोली, जानती हूँ उसकी मोहब्बत तस्लीम करने में तुम्हारी अना और खुददारी रुकावट डाल रही है और इसके अलावा किसी को तुम्हारा दिल तस्लीम नहीं करता। शमाइमा ने दांत पीसे, बिस्मा और बकवास ना करें। कैसे मुमकिन है? उम्मीद है जल्द ही वो शम्मो रानी के सपनों तक रसाई पा लेगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता दिल के कुफल पर ज़रबे लगाना शुरू कर देगा, क्योंकि बगैर चाबी के ताले का इलाज तोड़ देना होता है। वह नाराज़गी से बोली, तुम अच्छी तरह जानती हो मेरे पेश नज़र सिर्फ दुखी माँ के जज्बात हैं। शम्मो रानी मेरी जान, मेरे मजाक की आदत से अच्छी तरह वाकिफ़ हो, फिर भी खफा होने में देर नहीं लगाती हो। ना जाने क्या बनेगा उस बेचारे का जो तुमसे शादी की गलती करेगा। यकीनन रोज़ के 24 में से 25 घंटे तुम खफगी में गुजार दोगी और उस गरीब का सिर्फ एक ही मशगला होगा कि हर वक्त शम्मो रानी को मनाता रहे। मनाना तो उसे पड़ेगा, मगर 24 में 25 घंटे कैसे मुमकिन है? शमाइमा बेसाख्ता हंस पड़ी। वो बेपरवाही से बोली, दिन रात मिलते रटने वाले को 24 घंटे 25 नहीं 48 घंटे लगते हैं। शमाइमा ने मौजू तब्दील किया, क्लासें कब शुरू हो रही हैं? सोमवार से शुरू हैं। दस्तक हुई और उसने बाद में बात करते हैं कहकर राब्ता मुनक़ता कर लिया। दरवाजे पर आलिया बेगम का मुस्कुराता चेहरा नमूदार हुआ। उठ गई है मेरी बहू, चाहत भरे लहजे में कहते हुए वो अंदर आई। अरे इतनी सर्दी है, तुमने हीटर नहीं जलाया? ख्याल ही नहीं रहा खाला। वो खड़ी हो गई, चलो आइंदा मुलाजमा ध्यान रखेगी। वो इसे साथ लिए बाहर निकल आई। सिद्दीकी साहब उनके मुंतज़िर थे। अस्सलाम वालेकुम चचा जान। शमाइमा ने अदब से सलाम कहा। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया बेटी। यकीनन इजहार तशक्कुर शमाइमा के सलाम टालने पर नहीं किया जा रहा था। शमाइमा के होंठों पर खफीफ तबस्सुम उभरा और वो कुर्सी घसीट कर बैठ गई। नाश्ते के लवाजमा से मेज़ भरी हुई थी। इतनी नेमतें देखकर जहाँ उसका दिल अल्लाह पाक के हुजूर शुक्रगुजारी के एहसास से भर गया था, वहीं अजीब किस्म का हिजाब भी महसूस हो रहा था। दो अजनबी एकदम अपने नहीं बहुत अपने बन गए थे। सिद्दीकी साहब गज़ब की जगह ले नहीं सकता था, मगर उसकी कमी पूरी करने की कोशिश ज़रूर कर रहा था और खुलूस और मोहब्बत से की हुई कोशिशें कम ही रायगा जाती हैं। सिद्दीकी साहब ने कहा, बेटा घर से ज़रूरी अशिया के अलावा और कुछ लाने की ज़रूरत नहीं। चचा जान अपने कपड़े, किताबें और बाबा जान की 2-3 चीज़ें लानी हैं। आलिया ने लुकमा दिया। पुराने कपड़े किसी मुलाजमा को देती आना, तुम्हारे लिए मैं खुद शॉपिंग करूँगी। खाला जान, उसने एतराज़ करना चाहा। आलिया बेगम हल्की सी सख्ती से बोली, बहू मुझे बहस सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। शमाइमा की नज़रें सिद्दीकी साहब की तरफ उठी और उसने सर की हल्की सी जुम्बिश से उसे तकरार से रोक दिया था। नाश्ते के बाद सिद्दीकी साहब तो दफ्तर को तैयार होने लगे और शमाइमा को ड्राइवर के साथ सामान लेने भेज दिया। उसे अपने क्वार्टर में दाखिल हुए थोड़ी देर हुई थी कि मासी खैरा हाँफती काँपती पहुँच गई। शम्मो बेटी, रात भर कहाँ गायब थी? सुबह से 2-3 मरतबा बेगम साहिबा तुम्हारे बारे में दरियाफ्त कर चुकी हैं। सख्त गुस्से में हैं, जल्दी चलो, ये ना हो यहीं पहुँच जाएं। शमाइमा के होठों पर तबस्सुम उभरा। उसके कंधों पर हाथ रखते हुए
وہ محبت بھری عقیدت سے بولی، خالہ جان، تمہاری بیٹی لاوارث نہیں ہے۔ بابا جان نے آنکھیں بند کرنے سے پہلے اپنی شمع رانی کی دیکھ بھال کا بندوبست کر دیا تھا۔ وہ گڑبڑائیں، ماما میں نہیں سمجھی۔ خالہ جان، میں ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں، اپنا بہت بہت خیال رکھنا۔ مگر کہاں اور یوں ایک دم کیسے؟ اپنے چچا جان کے گھر۔ اور اب میرے ساتھ سامان اکٹھا کروا دیں۔ اس نے اپنی کتابیں، والد صاحب کی چند چیزیں اور 2 جوڑے کپڑے کار کی اگلی سیٹ اور ڈگی میں رکھوائے اور باقی سامان ماسی خیرہ کے حوالے کر کے وہاں سے نکل گئی۔ اس نے کسی اور کو ملنے کی زحمت نہیں کی تھی، نہ کوٹھی والوں کا رویہ اس قابل تھا کہ وہ اجازت لینے یا انہیں مطلع کرنے کی زحمت کرتی۔ اپنی ساری کتابیں اس نے خالی الماری میں سجا دی تھیں۔ سب سے اوپر اس نے اپنا قرآن مجید رکھا تھا۔ بقیہ دن اسے عالیہ بیگم کے ساتھ شاپنگ کرتے ہوئے گزارنا پڑا۔ شمائمہ کی نہ کے باوجود اس نے ڈھیروں لباس، جوتے، میک اپ کا سامان اور زنانہ استعمال کی دوسری چیزیں خرید لی تھیں۔ سپہر ڈھلے وہ سامان سے لدی پھندی واپس پہنچی۔ ثالثہ انہیں ڈرائنگ روم میں بے چینی سے منتظر نظر آئی۔ شمائمہ کو دیکھتے ہی وہ بے تابی سے آگے بڑھی اور اسے لپٹا لیا۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں باجی، خریداری ہو رہی تھی۔ ملازم کے ہاتھ سامان دیکھتے ہی وہ مسکرائی۔ خالہ جان کا حکم تھا، تم اپنی بھابھی کا سامان دیکھو، میں ذرا تازہ دم ہو جاؤں۔ عالیہ بیگم خوابگاہ کی طرف بڑھ گئیں۔ شکریہ شمائمہ۔ ثالثہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کمرے میں لے گئی۔ وہ اداسی سے بولی، شکریہ کیسا باجی؟ کٹی پتنگ کا دھاگا جس کے ہاتھ لگے وہی مالک کہلاتا ہے۔ ایسا نہیں کہتے پاگل، تم کٹی پتنگ ہو، نام ہم مالک۔ یہ تمہاری وسیع الظرفی اور کشادہ دلی ہے کہ ایک ماں کے جذبات کا اتنا خیال رکھ رہی ہو۔ وہ پھیکی مسکراہٹ سے بولی، میری لڑائی خالہ جان سے تو نہیں تھی؟ ثالثہ نے چاہت جتلائی، سچ کہوں تو تم بہت پیاری اور بہت ہی زیادہ اچھی ہو باجی۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ چچا جان نے کس چاہت اور خلوص سے مجھے سنبھالا ہے۔ بابا جانی کے انتقال کے بعد سیٹھ صاحب کے ورثاء نے تو غیر تو کیا دشمنوں کا سبھی برتاؤ شروع کر دیا تھا۔ تعلیم کی تکمیل کو مجھے چچا جان کو کال کرنا پڑی اور چچا جان نے اپنی شفقت بھری آغوش میرے لیے واقع کر دی۔ آپ کے والد صاحب کے جانے کا بہت دکھ ہوا۔ بلا شبہ ان کا خلا کبھی پر نہیں ہو سکے گا، البتہ ہماری کوشش ہوگی کہ تمہیں ان کی کمی محسوس نہ ہونے دیں، اور امی جان کی باتیں دل پر نہ لانا۔ اللہ کرے معاویہ لوٹ آئے، تمہاری مرضی کے خلاف کچھ بھی نہیں کیا جائے گا۔ جانتی ہوں، شمائمہ دھیرے سے بولی۔ ثالثہ نے معاویہ کی ایک الماری اس کے لیے خالی کر دی تھی۔ شمائمہ نے نئے اور پرانے لباس اس میں لٹکا دیے۔ اس کی ڈائری پڑھ رہی ہو؟ وہ جو ہی ڈریسنگ روم سے نکل کر خوابگاہ میں آئیں، ثالثہ کی نظر تپائی پر رکھی ڈائری پر پڑی۔ نہیں باجی، وہ ہکلائی، غلطی سے کھولی تھی مگر کچھ پڑھا نہیں، کیونکہ بغیر اجازت کسی کی ذاتی زندگی میں جھانکنا شرعی اور معاشرتی ہر لحاظ سے ناپسندیدہ ہے۔ ثالثہ عجیب سے لہجے میں بولی، پڑھنا چاہو تو میں اجازت دیتی ہوں، اس کا لیپ ٹاپ بھی استعمال کر سکتی ہو، اور سچ کہوں تو وہ خود بھی تمہیں منع نہیں کرتا۔ نہیں باجی، میں شمائمہ نے محجوب کر سر جھکا لیا تھا۔ ثالثہ صوفہ چھوڑ کر قریب ہوئی، اس کا چہرہ پکڑ کر ماتھے پر بوسہ دیا۔ پڑھ لو گڑیا، ہو سکتا ہے کچھ ایسا پڑھنے کو مل جائے جس سے تم اسے معاف کرنے کا سوچ سکو، اور یاد رکھنا، غلطیاں، کوتاہیاں، حماقتیں اور گناہ انسان ہی کا خاصہ ہیں، معصوم ان الخطا فرشتے اور انبیاء ہوتے ہیں۔ شمائمہ نے سر جھکا لیا تھا۔ ثالثہ دروازے کا رخ کرتے ہوئے بولی، مجھے پکا پتہ تو نہیں مگر اندازہ ہے کہ اس کے لیپ ٹاپ کا پاسورڈ تمہارا نام ہی ہوگا۔ فیملی کیبن کا رخ کرتے ہوئے وہ صاف گوئی سے بولی، دعا کرتی ہوں کہ جلد لوٹ آئے تاکہ عالیہ خالہ اور صدیقی چچا اور ثالثہ باجی کو ان کی خوشیاں واپس مل جائیں۔ باقی صدیقی چچا نے وعدہ کیا ہے اس کے لوٹنے پر مجھے کسی بہترین ہاسٹل میں داخلہ کروا دیں گے، اور اگر چاہوں تو علیحدہ اپارٹمنٹ لے دیں گے۔ سچ تو یہ ہے کہ تم بہت اچھی ہو، نشست سنبھالتے ہوئے بسمہ نے کھلے دل سے اعتراف کیا تھا۔ شمائمہ نے کہکا لگایا، کتنی بھی چاپلوس کر لو، بل میں نہیں دینے والی۔ کیا؟ بسمہ نے آنکھیں نکالی، یہاں لایا کون ہے؟ شمائمہ نے بے نیازی ظاہر کی، تو لانے کا مطلب گپ شپ کرنا ہے، نہ کہ تمہارا پیٹ بھرنا۔ ٹھیک ہے، پانی بھی پی کر لوٹتی۔ اچھا بھائی، شمائمہ اطمینان سے بولی، چائے میں پلا دیتی ہوں۔ اسی وقت
بیرا حکم لینے آیا تھا۔ بسما نے فہرست پکوان اٹھا کر دیکھا۔ کابلی پلاؤ، نصف کلو تلی ہوئی کابلی پلاؤ، نصف کلو تلی ہوئی مچھلی، شامی کب تک کے تیار نہیں ہوتے، چکن سوپ لے آؤ۔ جی میڈم۔ بیرا سر جھٹکا۔ بیرا سر جھکا کر مڑ گیا۔ شمائمہ کھلکھلائی۔ کچھ رہ تو نہیں گیا؟ بسما نے دانت نکالے۔ مشکل سے تو مسز سیٹھ معاویہ علی صدیقی پھنسی ہے۔ ایک مشکل میں پھنسی ہوں۔ شمائمہ سنجیدہ ہوئی تھی۔ خیریت؟ بسما کے کھلندرے چہرے پر پریشانی در آئی۔ شمائمہ کے چہرے پر پھیکی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ شمائمہ کے چہرے پر پھیکی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ پھوٹو بھی۔ بسما اس سے تسلی سے مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ شمائمہ اسے اپنے خواب سنانے لگی۔ آخر میں کہہ رہی تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا میرا دل اس قاری کی طرف کیوں کھینچا جا رہا ہے۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ معاویہ کے مقابل کوئی ایسا لگا ہے جسے میں زندگی کا ساتھی چن سکوں۔ وہ اتنا اپنا لگتا ہے کہ بتا نہیں سکتی۔ کوئی ایسا شخص جس کی تلاش میں کب سے میں بھٹک رہی تھی۔ میں نے اللہ پاک سے ہمیشہ ایسا شریک حیات مانگا جو دیندار، متقی اور ہدایت یافتہ ہو، اور وہ ایسا ہی لگتا ہے۔ اس کا میرے خوابگاہ میں بے تکلفی سے عبادت کرنا ظاہر کرتا ہے وہ میرا سب کچھ ہے، یا شاید مجھے اسے اپنانے کی ہدایت کی جا رہی ہے۔ شاید مجھے اپنی دعاؤں کی تمناؤں کی مجسم شکل بن کر خیالوں سے سپنوں کی شکل میں ڈھل گیا ہے۔ شاید وہ صرف سپنا ہی ہے اور میری لاشعور سے نکل کر سامنے آ گیا ہے۔ میں کھلے دل سے اعتراف کرتی ہوں کہ معاویہ سے لڑنے کے بعد شدید نفرت کے اظہار کے باوجود اسے دل سے نہ نکال پائی۔ تمہارا ہر اندازہ کیا تخمینہ اور خیال درست تھا، لیکن میں نے خود پر جبر کیے رکھا۔ حالانکہ کبھی کسی کو جھوٹ نہیں بولا، دھوکہ نہیں دیا، مگر اپنے لیے راست گو نہ بن سکی۔ خود کو جان بوجھ کر دھوکہ دیتی رہی۔ معاویہ اور میرے درمیان جو کچھ ہو چکا تھا، اس کے بعد تعلق کی بحالی پر ضمیر مطمئن نہیں ہو رہا تھا، لیکن دل ضمیر کی راہ میں کب سے سینہ تانے کھڑا ہے۔ اپنی بہنوں جیسی سہیلی اور پیارے بابا جان کو بھی میں اس راز میں شریک نہ کر سکی۔ بابا جانی تجاہل عارفانہ سے کام لیتے رہے، ورنہ وہ میری حالت اچھی طرح جان گئے تھے۔ تم بغیر لگی لپٹی رکھے حقیقت اگلتی رہی اور میں ڈٹائی سے انکار پر ڈٹی رہی، لیکن اب مجھے معاویہ کا متبادل تو کیا اس سے بہتر دکھائی دے گیا ہے۔ نہ معلوم وہ حقیقت ہے یا خواب، جسم ہے یا سایہ ہستی ہے یا پرچھائی، اس کا کوئی وجود ہے یا میری ذہنی اختراع ہے، کچھ نہیں جانتی، لیکن اس کی وجہ سے معاویہ کو چھوڑنے کی ہمت کر سکتی ہوں۔ پہلے جو کچھ خود پر جبر کر کے کہتی تھی، اب بغیر کسی کھوٹ کے کہہ سکتی ہوں کہ میں معاویہ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، البتہ اس کی واپسی تک خیال رکھوں گی۔ اس کے بعد اپنی راہ لوں گی۔ اللہ کرے وہ جلد اور خیریت سے لوٹ آئے۔ بسما نے منہ بنایا۔ خواب کی حقیقت ہی کیا ہوتی ہے یار؟ شمائمہ سنجیدگی سے بولی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب زمانہ قرب قیامت قریب آ جائے تو مسلمان کا خواب اس شخص کا ہوگا جو سب سے زیادہ سچا ہوگا۔ مسلمان کا خواب نبوت کے 40 حصوں میں سے ایک ہے۔ پھر فرمایا، خواب 3 قسم کے ہیں۔ اچھا خواب اللہ پاک کی طرف سے خوشخبری ہے، اور ایک قسم کے خواب شیطان کی طرف سے غمزدہ کرنے والے ہوتے ہیں، اور تیسرا خواب انسان کے ذہن میں سمائے ہوئے خیالات ہوتے ہیں، وہی خواب بن جاتے ہیں۔ تو جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جو اسے ناپسند ہو تو وہ کسی بھی شخص کو خواب بیان نہ کرے اور اٹھ کر نماز پڑھے۔ ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی ایسا شخص خواب دیکھے جو اسے پسند ہو تو وہ اس کا ذکر کرے اور اس کی تعبیر بتائے، اور جب کوئی ایسا خواب دیکھے تو اسے برا لگے تو نہ اس کا ذکر کرے اور نہ اس کی تعبیر بیان کرے۔
یوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ میرے بعد نبوت میں سے سچے خواب کے علاوہ کچھ نہیں بچا۔ بسمہ ہنسی، خواب دیکھتے ہی شاید اسی تحقیق میں جت گئیں۔ شمائمہ نے اس بات میں سر ہلانے میں تساہل نہیں برتا تھا۔ اس دوران بیرا سوپ پیش کر گیا تھا۔ بسمہ نے سوپ کی کٹوری خالی کر کے ایک جانب رکھی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے متبسم ہوئی۔ سچ میں معاویہ بھائی کی جگہ انجان پرچھائی نے سنبھال لی ہے، یا یہ بھی تمہاری پہلی غلط فہمیوں کی کڑی ہے؟ بسمہ مشکوک ہوئی۔ یہ یقین تو تم پہلے بھی دلا رہی ہو۔ یہ یقین آتی رہی ہو۔ شمائمہ تیقن سے بولی، اب اعتراف کر لیا ہے نا؟ چلیں مان لیتی ہوں، مگر تمہارا اجنبی قاری ملے گا کہاں؟ اب تک سپنے میں ہی اس کی شکل نہیں دیکھ سکی ہو۔ اگر غلطی سے دو بیرے کھانے کے برتنوں کے ساتھ اندر آئے اور لوازمات ان کے سامنے چن کر باہر نکل گئے۔ اس کی کرت سن کر لاکھوں کے مجمع میں بھی اسے شناخت کر لوں گی۔ بسمہ نے کاپڑی پلاؤ پر ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہکا اچھالا، قاری حضرات سڑکوں پر تو تلاوت کرتے نہیں پھرتے، یا جس داڑھی والے کو دیکھو گی تلاوت کی فرمائش کر دو گی۔ یقین کرو پہلے تو اکیلا معاویہ تھا، پھر کثیر التعداد میں مولوی حضرات بھی دل پر ہاتھ رکھ کے صدیقی صاحب کی کوٹھی کے چکر کاٹنا شروع کر دیں گے۔ شمائمہ اطمینان سے بولی، مجھے یقین ہے جسے میرے سپنوں تک رسائی ملی ہے۔ چچا جان کے ساتھ 2 سال کا معاہدہ ہوا تھا، سال بیت گیا ہے۔ متعین مدت سے پہلے وہ مل گیا تو یقیناً اپنی شمعوں کے لیے چند ماہ کا انتظار کر لے گا، وگرنہ شمع تو بقیہ زندگی انتظار میں گزارنے پر تیار ہے۔ بسمہ نے خیال ظاہر کیا، اسے تم نے معاویہ کے خوابگاہ میں دیکھا ہے؟ اگر تمہارے سپنے کو حقیقت سمجھا جائے تو وہ معاویہ ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ کسی دوسرے سے شادی ہونے کی صورت تمہیں اس خوابگاہ میں تو کسی نے نہیں رہنے دینا۔ شمائمہ نے منہ بنایا، وہ درست تلفظ سے بسم اللہ تو پڑھ نہیں سکتا، قواعد تجوید کا اتنا لحاظ کیسے رکھے گا؟ بسمہ، سچ میں تمہارا دل ایک گمشکل اجنبی کو معاویہ پر ترجیح دے رہا ہے؟ بسمہ، سچ میں تمہارا دل ایک گمشکل اجنبی کو معاویہ پر ترجیح دے رہا ہے؟ شمائمہ چپ رہی۔ بسمہ بولی، سچ میں تمہارا دل ایک گمشکل اجنبی کو معاویہ پر ترجیح دے رہا ہے؟ شمائمہ چپ رہی۔ بسمہ مصر ہوئی، جواب دو۔ شمائمہ صاف گوئی سے بولی، ابھی تک دل میں اتر گیا ہے، لیکن اب امید ہو گئی ہے۔ اجنبی اندیکھا انجانا سہی، مگر اس ظالم کی محبت کا توڑ تو ہے۔ بسمہ نے خفگی ظاہر کی، گویا اب تک بیچارے کو معاف نہیں کیا۔ شمائمہ نے نفی میں سر ہلایا، خلوصِ دل سے معاف کر دیا ہے، لیکن اس کا مزاج اور طبیعت میرے آئیڈیل کے تصور کے بالکل منافی ہے۔ مجھے بہت پیارا لگتا ہے، لیکن صرف شکل و صورت ہی سب کچھ نہیں ہوتی۔ مرد کو اگر نیک اور شریف لڑکی کی چاہ ہوتی ہے تو شریف اور متقی مرد بھی عورت کی پہلی ترجیح ہونا چاہیے۔ مانتی ہوں معاویہ مجھے بے پناہ چاہتا ہے، اس کی ڈائری پڑھی ہے، ایک ایک لفظ سے میری محبت یوں چپک رہی ہے جیسے کٹی ہوئی شریان خون اگلتی ہے۔ اس کا گھر بار، والدین، پیاری باجی اور عیش و آرام کی زندگی چھوڑ کر بھاگ جانا بھی واضح کر رہا ہے کہ شمع رانی اسے کتنی عزیز ہے، مگر وہ سلیم الفطرت نہیں ہے، اس کے اندر تعمیر سے زیادہ تخریب کا مادہ بھرا ہے۔ وہ میری شکل و صورت کی وجہ سے وہ فریفتہ ہوا ہے، اور یہ شکل و صورت کب تک ایسی ہی رہے گی؟ بدن کی شادابی کو ڈھلتے دیر تو نہیں لگتی۔ ممکن ہے مجھ سے خوبصورت لڑکی ملنے پر جناب کا محبت کا دھڑا ادھر کو مڑ جائے، اس کا ہونے کی ہمت چھین لیتے ہیں، اور یہی وجوہات تھیں جن کی وجہ سے بابا جانی میرے دل کی حالت جاننے کے باوجود اس سے شادی سے انکار پر مطمئن تھے۔ بسمہ معاویہ کی طرفداری پر اتر آئی، اتنی کٹھور نہ بنو شمع۔ جو شخص تمہاری محبت میں ہر آسائش کو ٹھکرا کر جا سکتا ہے، اپنا مستقبل تباہ کر سکتا ہے، وہ تمہیں خوش کیوں نہیں رکھے گا؟ اور کسی ہو، بات ذرا گھٹیا ہے مگر سچ ہے کہ وہ تم جیسی کئی لڑکیاں پرکھ چکا ہے،
بغیر نکاح کے ساری حدود اور قیود پھلانگ چکا ہے۔ عورت اس کے لیے انبوجھی پہیلی نہیں ہے، نہ خوبصورتی اس کے لیے شجر ممنوع رہی ہے۔ البتہ تمہیں دیکھ کر وہ جس انوکھے اور نئے جذبے سے روشناس ہوا، اس نے بیچارے کی جون ہی بدل دی۔ مغرور، عاجز ہو گیا، متکبر، منکسر المزاج بن گیا۔ ظالم کو اپنے ظلم کا ادراک ہوا اور زیادتیوں کے کفارے پر کمر بستہ ہوا۔ جن لڑکیوں کو کسی قابل نہیں جانتا تھا، ان سے معافیاں تلافیاں ہونے لگیں۔ بھری کلاس کے سامنے اپنی بےہودگی کا اعتراف اتنا بھی آسان نہیں ہے، لیکن اس نے کیا۔ سالسہ بازی کے سامنے بھی تمہیں جھٹلانے کی بجائے اس نے گناہ قبول نہ گوارا کیا۔ کیا یہ تمام عوامل اس کے خلوص اور سدھرنے پر شاہد نہیں ہیں؟ شمیمہ سنجیدگی سے بولی، تم سے متفق ہوں، مگر میرے اندیشے ہنوز سلامت ہیں۔ کیا مجھ سے خوبصورت لڑکی دیکھ کر بھی وہ ثابت قدم رہ پائے گا؟ صورت پر فریفتہ ہونے والے کو مجھ سے بہتر ملی تو محبت کے دھارے کو رخ تبدیل کرتے دیر نہیں لگے گی۔ بسمہ صاف گوئی سے بولی، خوبصورتی کا کوئی ایسا معیار مقرر نہیں جس کے بلبوتے پر دو خوبصورت لڑکیوں میں ایک کو دوسرے پر ترجیح دی جا سکے۔ جیسے پھلوں سے سیب کو ناشپاتی پر، انار کو انگور پر، آنکھ وقت اپنی پسند اور طبیعت کی دلیل ہوتی ہے، یوں ہی کسی کی محبت میں مبتلا لے دے کے دل کی حالت پر بطور حجت پیش کر دیتا ہے۔ لیکن لیلا مجنوں، سسی پنو، ہیر رانجھا، سونی مہیوال وغیرہ کے قصے قرآن و حدیث اور شریعت سے متصادم سہی، ان کی صحت میں ابہام سہی، لیکن ان کی قدر مشترک سے انکار ممکن نہیں کہ محبت کو شکل و صورت، حسب نسب اور مفلسی وغیرہ کی احتیاج نہیں ہوتی۔ یقیناً میری خوبصورتی تمہارے عشر عشیر بھی نہیں ہے، لیکن میرے عقیل سے پوچھو کہ اس کی بشی کتنی پیاری اور موہنی ہے۔ اسی طرح معاویہ کتنا ہی وجہ تمہاری طرف پیش قدمی کی یا تمہارے گھر رشتہ بھیجا، نہیں نا، کیونکہ تمہاری صورت ہر ایک کے لیے آئیڈل نہیں ہو سکتی۔ تم اکیلی خوبصورت ہو، نہ انوکھی کہ تم جیسی پاکستان میں ناپید ہوئی ہو۔ دیوانہ ہو کر تمہارے پیچھے مارا مارا نہیں پھر سکتا۔ البتہ محبت کرنے والے کو شخصیت سے غرض ہوتی ہے، روح اور بدن کے مجموعے پر ہوتا ہے۔ صرف تمہارے حصول کی ضد اور جسمانی تعلق کی غرض ہوتی تو ایک سیٹھ زادے کے پاس کئی اوجے ہتھ کنڈے ہو سکتے ہیں۔ لڑکیوں کے اغوا اور استحصال کے کئی واقعات تک تمہاری سماعتوں کو بھی رسائی ہو چکی ہوگی، مگر وہ ایسا نہیں تھا۔ تمہیں چاہتا تھا، تبھی تو خود پر جبر کرتا رہا اور جائز کوششوں میں ناکامی کے بعد راستے سے ہٹ گیا۔ شمیمہ نے الجھن ظاہر کی، اگر چناؤ ملے میں نہ ہوں جس کی وجہ سے میری انا اور خودداری پر زد نہ پڑتی ہو۔ بسمہ نے نفی میں سر ہلایا، بلکہ جو تمہیں زیادہ چاہتا ہو۔ شمیمہ گو کی اسی کیفیت میں بولی، ہو سکتا ہے اندیکھا اجنبی مجھے بہت زیادہ توجہ اور پیار دے، تبھی سپنے میں اس کے لیے بہت زیادہ وابستگی اور چاہت محسوس کرتی ہوں۔ بالکل ایسی ہی چاہت اور احترام جیسا بابا جانی کے لیے محسوس ہوتا ہے، بس فرق یہ ہے کہ بابا جانی کی چاہت میں عقیدت کی فراوانی ہے اور اس اجنبی کی چاہت میں احترام کے ساتھ ایسے جذبات بھی پوشیدہ ہیں جو محرم رشتوں میں نہیں پیش آتے۔ بسمہ نے تانا کسا، اس اجنبی سے محبت اور عقیدت سپنے کے زیر اثر ہے، بلکہ اس کا وجود ہی موہوم ہے، اور معاویہ کی محبت مصدق اور اس کا وجود اللہ سے مانگو۔ منہ بناتے ہوئے بسمہ ٹشو پیپر سے ہاتھ صاف کرنے لگی۔ وہ تیقن سے بولی، مانگ چکی ہوں، اور یقین ہے کمزور بے بس بندی کی مناجات رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ خوابوں کا سلسلہ تسلسل سے جاری رہا، اور اب تو وہ ان خوابوں کی عادی ہو گئی تھی کہ چند دن اسے خواب میں نہ دیکھتی تو سخت بے چین ہو جاتی۔ بسمہ سے اس کے تکرار و بحث لگی رہتی۔ بسمہ معاویہ کی سچی طرفدار تھی، زندگی لگی بندھی ٹیگر پر چل رہی تھی۔ عالیہ بیگم اور صدیقی صاحب کے لیے اب وہ بیٹی جیسی تھی، گھر کا ایک ایسا فرد جس کی کمی شدت سے محسوس کی جائے۔ ملازموں کے ہونے کے بعد ان دونوں کے زیادہ تر کام شمیمہ اپنے ذمے لیے ہوئی تھی۔ اگر وہ بیٹی کا درجہ دے دیتے تو شمیمہ نے انہیں والدین کا مقام دیا تھا۔
بہن کا مقام دیا ہوا تھا۔ سالسا بھی اسے بہت چاہتی تھی، وہ صحیح معنوں میں بڑی بہن کی طرح تھی۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے آگے سرکتا رہتا ہے، صبح و شام کی تبدیلی حسب مقرر سے جاری رہتی ہے۔ بظاہر چند گھنٹے بتانا مشکل ہے، 2 سالوں کے گزرنے کا پتہ نہیں چلتا۔ وہ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہو گئی، مگر معاویہ کا کوئی اتا پتہ نہ چلا۔ ڈگری کے حصول کے بعد اسے اپنا مستقبل سنوارنے کا شوق ہوا۔ اس گھر میں بغیر کسی مضبوط گھوٹے کے اس کا قیام مستقل نہیں ہو سکتا تھا۔ منہ بولے رشتوں میں کتنی محبت ہی عقیدت کیوں نہ چھپی ہوتا تو بہت نازک ہے۔ ذرا سی غلطی سے انسان عرش سے فرش پر آن گرتا ہے۔ وہ بھی اپنی حیثیت سے اچھی طرح آگاہ تھی۔ وہ صدیقی صاحب نے اس کا اچھا خاصا جیب خرچ مقرر کیا ہوا تھا، جو اس کے اکاؤنٹ میں بغیر تاخیر کے ہر یکم کو جمع ہو جایا کرتا تھا۔ سالسا بھی ہر ماہ 1.5 ماہ بعد اسے زبردستی شاپنگ کروا لاتی۔ اس ضمن میں عالیہ بیگم بھی کمی نہیں چھوڑتی تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ خود کو کٹی پتنگ جیسا تصور کرتی۔ سالسا اور عالیہ کے ساتھ خریداری کرتے ہوئے وہ ہمیشہ محجوب، نادم اور خفیف سا محسوس کرتی۔ گھر کے ماحول سے مانوس ہونے کے باوجود اجنبیت کا پوشیدہ احساس ہر آن دل میں جاگزیں رہتا۔ معاویہ کی خوابگاہ ہوٹل کے اس کمرے کی مانند لگتی جہاں بحالت مجبوری طویل قیام کرنا پڑ گیا ہو۔ اس کی کار بھاڑے پر حاصل کی ہوئی ٹیکسی لگتی، جو جتنی بھی آرام دہ ہو اس پر ملکیت نہیں جتائی جا سکتی۔ اچھی نوکری کے حصول کے بعد وہ ہو جاتے۔ اگلا لائحہ عمل طے کرنے کے بعد وہ صدیقی صاحب سے گفتگو پر تیار ہو گئی۔ ڈنر کے بعد عالیہ بیگم نے خوابگاہ کا رخ کیا۔ صدیقی صاحب ان کی تقلید میں اٹھنے لگا تھا کہ وہ دھیمے لہجے میں بولی، چچا جان، آپ سے کام تھا۔ اسے پرخیال نظروں سے گھورتے ہوئے صدیقی صاحب کے چہرے پر پھیکا تبسم ابھرا۔ جانتا ہوں بیٹی، بہرحال تم کمرے میں جاؤ، میں چہل قدمی کر کے آتا ہوں۔ شمائمہ نے اس بات میں سر ہلایا، جب تک میں خالہ جان کی ٹانگیں دبا دیتی ہوں۔ صدیقی صاحب کھلکھلایا، ہاں، اس کے بغیر تو نیک بخت کو نیند بھی نہیں آتی۔ اس دن بتا رہی تھی شمو رانی اسے سالسا سے بھی زیادہ پیاری لگتی ہے۔ شمائمہ نے منہ بسورا، آپ کو پیاری نہیں لگتی؟ صدیقی صاحب معنی خیز لہجے میں بولا، سالسا کے ساتھ تقابل کروں تو جھوٹ بولنا پڑے گا۔ آپ سے ظاہر کرتے ہوئے ان کی خوابگاہ کی طرف بڑھ گئی۔ 10-15 منٹ اس نے عالیہ کے سر کی مالش کی اور پھر ٹانگیں دبانے بیٹھ گئی۔ اس سے گپیں کرتے ہوئے عالیہ بیگم کے سانس بھاری ہونے لگے۔ وہ محتاط انداز میں بیڈ سے اتر کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ صدیقی صاحب ڈرائنگ روم میں خبریں دیکھ رہے تھے۔ اس نے باورچی خانے میں گھس کر 2 مگ کافی بنائی کہ صدیقی صاحب اس وقت کافی پینا پسند کرتے تھے۔ کافی سامنے رکھ کر وہ ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی۔ شکریہ بیٹی۔ مگ اٹھا کر اس نے ٹی وی کی آواز آہستہ کر دی۔ شمائمہ تمہید باندھنے کو دماغ میں مناسب الفاظ ترتیب دینے لگی۔ مگ جانتا ہوں، ہمارا معاہدہ 2 سال کا ہوا تھا اور اب غالباً ماہ 1.5 اوپر ہو چکا ہے۔ یوسف بھائی سے بھی میں نے جو وعدہ کیا تھا کہ تمہاری پسند کے مطابق رشتہ طے کر دوں گا۔ یقیناً اپنے رشتے کی بات کرتے ہوئے تمہیں جھجک ہوگی، حجاب بھی آئے گا اور آنا بھی چاہیے۔ تم جیسی باحیا اور شرمیلی بچیاں بڑوں کے سامنے یہ اعتراف نہیں کیا کرتی۔ وعدے کے مطابق مجھے چند ہفتے پہلے ہی تم سے پوچھ لینا چاہیے تھا۔ معذرت خواہ ہوں کہ ایسا نہ کر سکا۔ البتہ تمہاری ذمہ داری سے غافل نہیں تھا۔ 5-6 لڑکے میں نے دیکھ رکھے ہیں اور ان کی تصاویر بھی میرے موبائل میں محفوظ ہیں۔ صدیقی صاحب اپنا قیمتی موبائل فون نکال کر مذکورہ لڑکی کی کھوجنے لگے۔ ساتھ ساتھ گفتگو جاری تھی۔ یہ اچھے کھاتے پیتے گھرانوں کے لڑکے ہیں۔ ان میں سے 2 ایسے ہیں جو میرے معیار پر پورا اترتے ہیں۔ میں ان کے بارے میں پوری تفصیل بتاؤں گا، تم اچھی طرح اپنی تسلی کر لینا۔ اس کے بعد ہی بات آگے بڑھاؤں گا، اور فکر نہ کرنا، تمہیں سالسا کی طرح رخصت کروں گا، اور شادی کے بعد بھی اس گھر سے تمہارا رشتہ مضبوط رہے گا جیسے سالسا کا ہے۔ صدیقی صاحب نے موبائل فون اس کی طرف بڑھایا۔ یہ دیکھو، اس کا نام غضنفر حیات ہے، 2 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے، دونوں بہنیں شادی شدہ ہیں۔ شمائمہ نے موبائل فون کی طرف ہاتھ بڑھائے بغیر لاڈ بھری برہمی سے کہا،
غالباً میں آپ کو اپنا مسئلہ بتانے آئی تھی۔ صدیقی صاحب شفقت سے ہنسے۔ وہ سن لیتا ہوں، تم تصاویر تو دیکھو، اب کی لڑائی ہو جانا ہے۔ شمیمہ نے موبائل لے کر بغیر دیکھے میز پر رکھ دیا۔ صدیقی صاحب نے صوفے سے ٹیک لگائی۔ اس کے لہجے میں طمانینت اور سکون در آیا تھا۔ شمیمہ ہچکچاتے ہوئے بولی، نوکری کرنا چاہتی ہوں۔ کیا؟ صدیقی صاحب سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ شمیمہ کو اندازہ نہ ہوا کہ اس کے استفسار پر برہم تھے یا حیرت ابھری تھی کہ اس کے استفسار چپ کیوں ہو گئی ہو؟ لگا صدیقی صاحب کے لہجے میں درستی نہیں ہے۔ چچا جان، وہ ہکلاتے ہوئے وضاحت دینے لگی کہ صدیقی صاحب قطع کلامی کرتے ہوئے بولے، چچا کی جان، منع کس نے کیا ہے؟ میں تو کب کا کسی اچھے معاون کا منتظر تھا۔ ساتھ ساتھ دور بھاگتی ہے، معاویہ غائب ہے، بس تمہارا ہی آسرا رہ گیا تھا، لیکن کہا نہیں کہ تم نہ چاہتے ہوئے بھی انکار نہ کر دیں۔ شکریہ چچا جان، بہت بہت شکریہ۔ پرمسرت لہجے میں چیختے ہوئے وہ کسک کر صدیقی صاحب نے اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرا۔ صبح تیار رہنا اور اپنی خالہ جان کو خود ہی سنبھال لینا۔ شمیمہ نے منہ بسورا، تو آپ کی منت کاہے کو کی ہے؟ اگر انہیں اچھا نہ لگا تو ڈانٹیں گی؟ صدیقی صاحب نے تجویز دی، ڈانٹتی رہیں، بس خفا ہو کر ناشتہ چھوڑ دینا، چٹکی بجاتے ہوئے مان جائیں گی تو نام بدل دینا۔ مگر اسے خفا ہونے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ وہ شمیمہ کا لجاجت بھرا لہجہ سنتے ہی خوش دلی سے مان گئی تھی۔ اطمینان سے بولی، اب یہ کاروبار معاویہ اور تم نے ہی سنبھالنا ہے بیٹی۔ دفتر میں اس کی پہچان صدیقی صاحب کی بہو کے طور پر تھی۔ صدیقی صاحب نے اپنے دفتر میں ہی اس کی کرسی لگوائی تھی اور سارا کام اپنی نگرانی میں سکھانے لگے۔ صدیقی صاحب کی وساطت سے عقیل کو بھی ایک اچھی کمپنی میں نوکری مل گئی تھی۔ نوکری کے ساتھ ہی اس کے گھر والے شادی کی تیاریاں کرنے لگے۔ ان کی شادی میں شمیمہ کے ساتھ صدیقی صاحب بھی شریک ہوئے تھے۔ معاویہ کا دوست ہونے کی وجہ سے وہ عقیل سے بہت شفقت سے پیش آتے تھے۔ 3-4 ماہ بعد صدیقی صاحب نے کام کا بوجھ شمیمہ کی طرف منتقل کرنا شروع کر دیا۔ چھوٹے موٹے فیصلوں میں اسے خود مختار کرنے کے علاوہ وہ بڑے منصوبوں میں اپنے ساتھ شامل رکھنے لگے۔ شمیمہ کا اعتماد روز بروز بڑھ رہا تھا۔ شروع دن سے صدیقی صاحب کا پرشفقت سہارا پا کر وہ دل جمعی سے نہ صرف کام سیکھنے لگی بلکہ وہ کام اس نے مشغلہ بنا لیا تھا۔ کھانے کی میز، ناشتے اور عالیہ بیگم کی چابی کرتے ہوئے بھی اکثر وہ دفتر کے مسائل لے بیٹھتی۔ صدیقی صاحب تو خوش دلی سے شامل گفتگو ہو جاتے، مگر بعض اوقات عالیہ بیگم کی ڈانٹ کھانا پڑ جاتی۔ اتوار کو وہ بسمہ کو ملنے جاتی، بلکہ کسی اچھے ہوٹل میں اسے کھانا کھلانا پڑتا۔ عقیل کو اس کی نوکری کرنا پسند نہیں تھا، لیکن اس نے باقاعدہ منع نہیں کیا تھا اور فیصلہ بسمہ کی ثوابدید پر چھوڑ دیا تھا۔ ہر وقت اسے ڈانٹنے اور جھڑکنے پر تیار بسمہ اس کی مرضی کے خلاف کچھ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ وفا شوہر اور ساتھ نبھانے والی شریک حیات تھی۔ اپنی مرضی وہاں تک چلاتی جہاں تک شوہر کے بدکنے کا خوف نہ ہوتا۔ اپنے قدم وہ ان حدود میں رکھنے پر تیار تھی جہاں شوہر اسے خود سر، خود مختار، آزاد اور مطلق العنان سمجھ لیتا۔ لاڈ اور بیجا لاڈ، نخرے، ہٹ دھرمی، اصرار اور ضد میں فرق رکھنا اسے آتا تھا۔ وہ شوہر کی مزاج شناس تھی، اس لیے محبوبیت کی سیڑھی سے نیچے نہیں آئی تھی۔ صدیقی صاحب نے 1-2 بار شمیمہ کی شادی کا مسئلہ چھیڑ کر خلوص دل سے رائے جاننا چاہی، مگر اپنے خوابوں کو لے کر وہ بہت سنجیدہ تھی۔ اس نے صدیقی صاحب کو اطمینان دلایا کہ جب کوئی ایسا نظر آیا جسے وہ شریک نہیں کرے گی، ایک اندیکھی پرچھائی کا انتظار کرتے ہوئے وہ دوری کی کسک، جدائی کی چبھن اور ہجر کی کڑھن کو اتنا ہی محسوس کرتی جتنا جیتے جاگتے شوہر سے بچھڑنے والی وفا شور بیوی کرتی ہے۔ البتہ معاویہ کبھی کبھار ایک طاقتور امیدوار کی صورت اس کے اجنبی محبوب کے مقابل آ جاتا، تب وہ دعا کرنے لگتی کہ معاویہ کی آمد سے پہلے ہی اسے اجنبی مل جائے۔ وہ اکثر اسے خواب میں نظر آتا، چند بار جماعت کراتے ہوئے
نامانوس مسجد میں بھی نظر آیا تھا۔ 2-3 بار اسے اذان دیتے بھی سنا۔ سبزہ زار کوٹھی کی چھت یہاں تک کہ اپنے دفتر میں بھی دیکھ چکی تھی۔ ان خوابوں میں اس کا تلاوت کرنا اور شمائمہ کی جانب، تبھی وہ اسے اجنبی کہتی تھی۔ اور پھر ایک روز وہ اجنبی انجان نہ رہا، منظر خواب گاہ کا تھا۔ وہ خوش الحانی سے سورہ مریم کی تلاوت کر رہا تھا۔ اسے مسلسل خوابوں میں دیکھنے کی وجہ اب شمائمہ بھی قرآن کی زیادہ تر صورتوں کو پہچاننے لگی تھی۔ وہ بچپن ہی سے بلا ناغہ تلاوت قرآن کی عادی تھی، مگر ناظرہ پڑھنے والے کو صورتوں کی پہچان کم ہی ہوتی ہے۔ وہ خواب میں اسے جس سورہ کی تلاوت کرتے سنتی، جاگتے ہی اس سورت کو ڈھونڈ کر اسی کے انداز میں پڑھنے کی کوشش کرتی۔ وہ اس کی زبانی سورہ مریم پہلے بھی کئی بار سن چکی تھی، بلکہ خواب میں اس سے تھی۔ جو ہی سیدہ مریم کے تذکرے کی آیت اختتام پذیر ہوئی، وہ بے ساختہ پکاری، آپ دوبارہ سورہ مریم والا رکوع پڑھیں نا۔ اس کے لہجے میں لاڈ بھرا تحکم تھا۔ وہ تمہارا فرمائش کرنا مجھے نہال کر دیتا ہے۔ وہ سپنے میں پہلی بار اسے مخاطب ہوا تھا اور پہلی ہی مرتبہ وہ اس کا مکمل چہرہ دیکھ پائی تھی۔ دل اتنے زور سے دھڑکا جیسے اچھل کر حلق سے باہر آ جائے گا۔ آنکھیں واہ ہوئیں اور وہ اٹھ بیٹھی۔ نظریں اس جگہ پر گڑی تھیں جہاں جائے نماز بچھا کر وہ مصروف تلاوت تھا۔ دل کی دھڑکنیں اب تک بے قابو تھیں اور اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اجنبی اتنا دیکھا والا ہوگا۔ گھڑی رات کے 3 بجا رہی تھی، مگر اس سے صبر نہ ہوا۔ بسمہ کا نمبر ملا کر اس نے موبائل فون کان سے لگایا۔ 2-3 گھنٹیوں کے بعد اس کی پریشانی بھری خمار آلود آواز سنائی دی۔ شمو، خیر تو ہے؟ وہ پرجوش لہجے میں شروع ہو گئی۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھ لیا ہے، مجھے وہ دکھائی دے گیا ہے۔ جانتی ہوں وہ کون ہے؟ بسمہ بیزاری سے بولی۔ کس کا چہرہ دیکھ لیا ہے بے وقوف؟ اور یہ کون سا وقت ہے ایسی باتوں کا؟ وہ اس کی بیزاری کو خاطر میں لائے بغیر بولی۔ مجھ سے صبح کا انتظار نہیں ہو رہا، ابھی وہ خواب میں نظر آیا ہے، مجھے مخاطب کیا ہے اور بتا نہیں سکتی کہ اس کی آواز میں کتنی چاہت، محبت اور وارفتگی ابل رہی تھی۔ پتہ ہے وہ کون ہے؟